بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی اسلامی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپ کی زندگی سخاوت، خیرات اور لوگوں کی مدد کے انمول نمونوں سے بھرپور تھی۔ آپ کی سخاوت کے کئی پہلو ہیں جنہیں جاننے اور ان پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سخاوت کی تعریف۔ سخاوت سے مراد کسی شخص کی فیاضی اور دریا دلی ہے۔ یہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے، ان کی مدد کرنے اور انہیں اپنے مال و دولت سے فائدہ پہنچانے کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے پہلو۔ عمومی سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے مال و دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹا اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی تو آپ اسے دوسروں کے درمیان تقسیم کر دیتے اور خود کم سے کم رکھتے۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے یتیموں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا اور انہیں محبت اور شفقت سے نوازا۔ مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ آپ کے دروازے پر کوئی بھی مہمان آتا تو آپ اس کا بھرپور استقبال کرتے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے۔ جنگ میں سخاوت۔ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ بدر، احد اور خندق جیسے معرکوں میں غنیمت کا مال دوسروں کے درمیان تقسیم کیا اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کی۔ اہم واقعات۔ حنین کی غنیمت۔ جنگ حنین کے بعد جب بہت سا مال غنیمت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ اور نئے مسلمان ہونے والوں کے درمیان تقسیم کیا۔ طائف کی فتح۔ طائف کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو سخاوت اور محبت سے نوازا، حالانکہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے اثرات۔ لوگوں کے دلوں میں محبت۔ آپ کی سخاوت نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور احترام پیدا کیا۔ اسلام کی ترویج۔ آپ کی سخاوت نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ سماجی ہمآہنگی۔ آپ کی سخاوت نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں سماجی ہمآہنگی اور یکجہتی کو فروغ دیا۔ نتیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد، خیرات اور سخاوت میں گزاری۔